اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کام کی بنیاد اس کی نیت اور ارادے سے ہوتی ہے، اسی لیے انما الاعمال بالنیات کا اصول رکھا گیا ہے۔ چنانچہ قتل چونکہ ایک بہت بڑا جرم ہے تو اس کی نیت، اس کا عزم ہی حرام قرار دیا گیا۔ قتل ناحق کا ارادہ کرنا ہی ممنوع ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنمی ہونا تو بالکل درست ہے، لیکن مقتول کیوں جہنمی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ مقتول بھی اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کی خواہش رکھتا تھا، لہٰذا ایک مومن کو قتل کرنے کی خواہش رکھنا بذات خود جرم ہے، اور پھر اس پر عمل درآمد کی کوشش کرنا جہنمی بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ ایک وہ جو حرم میں جا کر، یعنی کعبہ میں، مدینہ میں جا کر دین میں بے دینی کے کام پیدا کرے، الحاد کے کام، یعنی بے دینی کے کام جو اسلام کے طریقے نہیں ہیں ان پر وہاں عمل کرے۔ دوسرا، اسلام لانے کے بعد جاہلیت کے طریقے اختیار کرنا۔ اللہ رب کریم رحم کرے، ہماری امت کی اکثریت اسی میں مبتلا ہے، یعنی غیر مسلموں کے طریقوں پر عمل کرنا اور انہی کے پیچھے بھاگے جانا۔ اور تیسرا، وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے کے در پہ، ناحق قتل کرنا۔ تو آپ سوچئے، سوال پھر وہی آتا ہے کہ آج جو ایک ٹیررزم کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ تمہیں جنت مل جائے گی، تو کہاں ان کی تعلیم اور کہاں دین کی تعلیم کہ جو کسی کو ناحق قتل کرنے کا عزم کیے ہوئے ہو اس کو اللہ رب کریم اس سے سخت دشمنی رکھتے ہیں۔ تو کہاں یہ تعلیمات ہے اور کہاں جو یہ باتیں پڑھائی اور سکھائی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دین سے لا علمی۔ اگر علم ہو تو نوجوان اتنا ایزی ٹارگٹ نہ بنے، ترنے والا نہ ثابت ہو۔ عمر بن حمق جو ہیں خزائی، ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس شخص نے کسی کو امان دینے کے بعد قتل کیا وہ قیامت کے دن غداری کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا۔ یعنی کسی کو امان دینا اور پھر اس کے ساتھ برہدی کر کے اس کو قتل کر دینا، تو روز قیامت وہ غدار کہلائے گا اور غداری کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا بطور سزا۔ لوگ دور سے پہچان جائیں گے یہ غدار ہے جس نے ایک بندے کو امان دیا پھر قتل کر دیا۔ تو قتل کرنا ایسا بڑا جرم ہے، اور قتل کا ارادہ رکھنا بذات خود ایسا گناہ ہے کہ جو کسی مومن کو ناحق قتل کرنے کا عزم کیے ہوئے ہو، پختہ ارادہ کیے ہوئے ہو، اللہ اس سے سخت ترین دشمنی رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں ہمارے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔